اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی لوگوں کے اندر کوئی اتفاق نہیں ہے، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر مطلب وہ کرے. مجھے تو جو لاسٹ مجھے معلوم تھا عمران خان نے کہا تھا اگر میں نہیں ہوتا تو ظاہر ہے آپ نے لوگوں کو تو اپوائنٹ کر دیا ہے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ ایک کور کمیٹی ہوگی، کور کمیٹی کلیکٹیولی ڈیسائیڈ کرے گی. ہماری کور کمیٹی تو ڈیسائیڈ کر ہی نہیں رہی ہے. ہمیں پولیٹیکلی ایک کور کمیٹی جو کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی بل ہوتا ہے، ہمیں اس کو لے کر ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا. اس کو ہمیں کلیکٹیو ڈیسیژن لینے پڑیں گے، صحیح ہو یا غلط ہو لینے پڑیں گے. ابھی بھی یہ ایشورنسز تو دلا رہے ہیں، تو ان کے پاس جو ہے عدالتیں ہیں، عدالتوں کے پاس یہ جائیں، اور اگر یہ جیل مینول کے مطابق اس چیز کے جو ہے ایشورنس دیتے ہیں، اور اگر یہ بیٹھ کے اس چیز کے مذاکرات کر لیتے ہیں، تو بالکل میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کا رائٹ ہوتا ہے، ان کو رائٹ ٹو جو ہے وزٹ ہونا چاہیے. اپنا ماننا یہ ہے کہ جس قسم کا ماحول ہے اور جس قسم کی حکومت اسٹرانگلی ریئیکٹ کرتی ہے اور بروٹیلٹی شو کرتی ہے ٹو سپریس اینی کائنڈ آف گیدرنگ، یا جو اپوزیشن میں اتنی کوئی طاقت نہیں نظر آتی کہ وہ حکومت پہ لا سکتی ہے. اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ انٹرنل کانٹرڈکشن کی وجہ سے ہوگا. کچھ خواب صرف خواب نہیں ہوتے، کچھ خواب نسلیں دیکھتی ہیں، لیکن کچھ خوابوں کے لیے نسلیں قربان ہو جاتی ہیں، اور کچھ خواب تاریخ کا رخ بدل دیتے ہیں. پاکستان بھی ایک ایسا ہی خواب تھا، ایک ایسا خواب جس کے لیے قوم نے طویل جد و جہد کی، اپنے سیاسی، مذہبی اور معاشرتی حقوق کے لیے آواز اٹھائی، اور پھر اپنے لیے ایک آزاد وطن کا مطالبہ کیا. اس عظیم جدوجہد کے سب سے بڑے قائد اعظم محمد علی جناح، وہ رہنما جس نے ناممکن دکھائی دینے والے خواب کو اپنی سیاسی بصیرت، اصول پسندی اور غیر معمولی قیادت سے حقیقت میں بدل دیا. علامہ اقبال وہ مفکر جس نے برے صغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ سیاسی تشخص کا شعور دیا. ان کے خواب کو قائد اعظم نے سیاسی جدوجہد کا راستہ دیا، اور لاکھوں مسلمانوں نے اسے اپنی منزل بنا لیا. اس سفر میں سید سید احمد خان سے لے کر مسلم لیگ کے رہنما، علماء، دانشور، سیاسی کارکن، صحافی اور عام مسلمانوں تک کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کا سرمایہ اس جدوجہد پر لگا دیا. کسی نے قلم سے لڑائی لڑی، کسی نے سیاست کے میدان میں جدوجہد کی، کسی نے قید و بند برداشت کی، اور کسی نے اپنے گھر، آرام اور ذاتی مفاد کو قوم کے مستقبل پر قربان کر دیا. یہ صرف چند رہنماؤں کی جدوجہد نہیں تھی، یہ ایک پوری قوم کا سفر تھا. ماؤں نے اپنے بیٹوں کو اس تحریک کے لیے بھیجا، نوجوانوں نے اپنی توانائیاں وقف کی، خواتین نے تحریک میں بھرپور کردار ادا کیا. آج 14 اگست کے دن ہم ان تمام معروف گمنام کرداروں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالا. پھر وہ دن آیا 14 اگست 1947، جس دن برے صغیر کے مسلمانوں کا خواب حقیقت بن چکا تھا. پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کے طور پر ابھر چکا تھا، لیکن یہ آزادی آسانی سے نہیں ملی تھی. اس آزادی کی قیمت صرف سیاسی جدوجہد نہیں تھی، اس کی قیمت ہجرت تھی، بے سر و سامانی تھی اور خون تھا. سرحد کے دونوں جانب لاکھوں انسان اپنے آبائی گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے. بوڑھے، جوان، عورتیں، بچے، کسی نے گھر چھوڑا، کسی نے کاروبار، کسی نے اپنی زمین اور کسی نے اپنے پیارے. لیکن پھر بھی قافلے چلتے رہے، ٹرینیں چلتی رہیں، مگر ہر مسافر منزل تک نہیں پہنچا. تقسیم کے فسادات میں لاکھوں انسان جان سے گئے، اور کروڑوں نہیں بلکہ لاکھوں خاندان اپنی جڑوں سے اکھڑ گئے. یہ ہجرت انسانی تاریخ کی عظیم ترین جبری نقل مکانیوں میں شمار ہوتی ہے. یہ وہ پاکستان تھا جس کے لیے کسی نے اپنا بیٹا قربان کیا، کسی نے بھائی، کسی نے باپ اور کسی نے اپنا پورا خاندان. اس لیے پاکستان صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ قربانیوں کی امانت ہے. اور شاید اسی لیے آج ہمیں صرف یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان ہمیں کیا دے رہا ہے، بلکہ یہ سوال بھی کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں. قائد اعظم کی سیاسی جدوجہد میں پیش کیے گئے 14 نکات اس سفر کا ایک اہم سنگ میل تھے، جن میں وفاقی نظام، صوبائی خود مختاری، سیاسی نمائندگی، مذہبی آزادی، اقلیتوں کے حقوق اور مسلم ثقافت اور زبان کے تحفظ جیسے مطالبات شامل تھے. یہ نکات اپنے مخصوص تاریخی پس منظر میں پیش کیے گئے تھے، لیکن آج بھی ان کے پیچھے چھپا بنیادی سوال ہمارے سامنے ہے. کیا ہم نے ایک ایسا پاکستان بنایا ہے جہاں انصاف، مساوات، نمائندگی، آزادی اور شہری حقوق ہر شخص کو میسر ہوں؟
تو آج جشن آزادی پر سوال صرف یہ نہیں کہ حکمرانوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا، سوال یہ بھی ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا۔ پاکستان بنانے والوں نے اپنا فرض ادا کر دیا، انہوں نے ایک آزاد وطن ہمارے حوالے کیا۔ اب سوال ہمارا ہے، حکومتوں اور حکمرانوں کا فرض ہے کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، انصاف ہو، ادارے مضبوط ہوں، عوام کو تعلیم، صحت، روزگار اور بنیادی سہولتیں میسر ہوں اور قومی وسائل عوام کی فلاح پر خرچ ہوں۔ پاکستان ہم سب کا ہے، اس لیے پاکستان کی ذمہ داری بھی ہم سب کی ہے۔ تو کیا ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہم قانون کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہم ٹریفک قوانین کا احترام کرتے ہیں؟ کیا ہم سڑکوں، پارکوں، اسکولوں، ہسپتالوں اور دیگر قومی عوامی املاک کو اپنی ملکیت سمجھ کر ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے شہر اور محلے کو صاف رکھنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ کیا ہم کچرا سڑک پر پھینکنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا پاکستان ہے؟ کیا ہم بجلی، پانی اور دیگر قومی وسائل کو ذمہ داری سے استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم ایمانداری سے ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم ٹیکس چوری کو قومی خزانے کے ساتھ خیانت سمجھتے ہیں؟ کیا ہم رشوت دینے اور لینے سے انکار کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے کاروبار میں ملاوٹ، دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی سے بچتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ملازمین اور مزدوروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے فرائض کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنے اپنے حقوق کو دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو بھی وہی مواقع دیتے ہیں جو اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں؟ کیا ہم عورتوں، بچوں، بزرگوں اور کمزور طبقات کے حقوق کا احترام کرتے ہیں؟ کیا ہم اقلیتوں کو برابر کا شہری سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اختلاف رائے کو دشمنی کے بجائے جمہوریت کا حسن سمجھتے ہیں؟ کیا ہم سوشل میڈیا پر کوئی خبر آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹی خبر، افواہ، نفرت اور اشتعال پھیلانے کا ذریعہ تو نہیں بن رہے؟ کیا ہم اپنے ووٹ کو ذاتی، برادری یا وقتی مفاد کے بجائے ملک کے بہتر مستقبل کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی تعلیم، ہنر اور صلاحیت کو صرف اپنی ذات کی ترقی تک محدود رکھتے ہیں یا اپنے علم اور محنت سے پاکستان کا نام بھی روشن کرتے ہیں؟ کیا ہم جہاں بھی موجود ہیں اپنے کردار اور اپنے کام سے پاکستان کی اچھی تصویر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ 14 اگست ہمارا 79واں یوم آزادی ہے۔ یہ دن تجدید عہد و وفا کا دن ہے۔ اس دن ہم میں سے ہر ایک نے ایک پاکستانی کی حیثیت سے عہد کرنا ہے کہ میں وطن عزیز کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا، ملکی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح دوں گا، میں علم و ہنر کی شمع لے کر وطن عزیز میں موجود تاریکیوں کو اجالوں میں بدلوں گا، میں اس دھرتی کے ساتھ وفادار رہوں گا اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دوں گا۔ انہوں نے اپنے خون سے اس وطن کی بنیاد رکھی تھی، میں اپنے خون سے اس وطن کی آبیاری کروں گا۔ یہ ہے وہ عزم و ہمت جو ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہونی چاہیے۔ آج پبلک نیوز کے پلیٹ فارم اور ڈائیلاگ پروگرام میں ہم قائد اعظم علامہ اقبال اور تحریک آزادی کے تمام معروف اور گمنام کارکنوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ان شہیدوں کو سلام جنہوں نے آزادی کی قیمت پر اپنے لہو سے ادا کی، ان مہاجروں کو سلام جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کو اپنا گھر بنایا، اور اس سبز ہلالی پرچم کو سلام جس کے سائے تلے ہم آج آزاد ہیں۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ملک میں ایک طرف یوم آزادی کے موقع پر شہداء کی قربانیوں، قومی یکجہتی اور مضبوط خوشحال پاکستان کے عزم کا اظہار ہو رہا ہے، تو دوسری جانب سیاسی منظرنامہ ایک بار پھر حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان کشیدگی، ملاقاتوں کی بندش، مذاکرات کی پیشکش اور ممکنہ لانگ مارچ کے گرد گھوم رہی ہے۔ تحریک انصاف سڑکوں پر آنے کی تیاری میں ہے، حکومت مذاکرات کی بات بھی کر رہی ہے، لیکن دونوں کے درمیان اعتماد کا فقدان بھی ہے اور سخت بیانات سیاسی حل کی راہ میں رکاوٹ بھی ہیں۔ ان تمام تر ایشوز پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کریں گے سابق گورنر سندھ اور سینئر سیاسی رہنما محمد زبیر صاحب۔ سب سے پہلے تو آج ہم ایک اور سال میں داخل ہو گئے ہیں اور بہت عہد و وفا بھی کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم دل سے دعا بھی کرتے ہیں، لیکن آج کے پاکستان میں آزادی کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہ آزادی صرف شہریوں کی نہیں بلکہ آزادانہ حکومت، آزادانہ نظام کی بھی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ جی، یہ پہلی تو ظاہر ہے سب کو مبارکباد، آپ کو آپ کے دیکھنے والوں کو پاکستان کی آزادی تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے سیلیبریٹ کہ جی اٹس اے گریٹ اوکیزن، 79 ایئرس ہو گئے پاکستان کو انڈیپینڈنس ملے ہوئے۔ پھر اس کے بعد کوشچن ہوتا ہے کہ کیا جو ہم نے انڈیپینڈنس حاصل کی تھی، کیا اس کا انڈیپینڈنس کا مطلب تھا کیا؟
ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا تھا یا آزادی عوام کے لیے حاصل کرنی تھی. یہ اصل چیز تو یہ پاکستان کے جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں. زبیر صاحب کرنٹ سچویشن کی بات کر لیتے ہیں. اوبویسلی ایک تلاطم کی کیفیت ہے. احسن اقبال صاحب حکومت کہہ رہے ہیں کہ ملک دھرنے اور ہجان کا متحمل نہیں ہو سکتا. تحریک انصاف کال دے چکی ہے. 8-9 ماہ سے جاری صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. 27 ستمبر کی کال کتنی افیکٹو آپ محسوس کرتے ہیں؟ اور کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید 14 اگست کا انتظار کیا جا رہا تھا اور یہ دن جب گزرے گا تو اس کے بعد شاید حکومت سیریسلی کچھ بات چیت کرے پی ٹی آئی سے. دیکھیں پہلی بات یہ جو احسن اقبال صاحب کا بیان ہے کہ متحمل نہیں ہو سکتا وہ تو بالکل کلیئر بات ہے کہ جی اگر کوئی کنٹری میں گڑبڑ رہے گی اور انتشار جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے تو ظاہر ہے دونوں سائڈ سے ایشورنسز دینی ہوتی ہے دوسرے کو کہ جی ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, مار کٹائی نہیں کریں گے, سب چیزیں یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک 2000 سال BC بفور کرائسٹ ایک فلاسفر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جب سب خاموشی ہو تو اس کا مطلب امن نہیں ہوتا, پیس نہیں ہوتا, سب صحیح نہیں ہوتا. سو پچھلے 4 سال میں اگر ہم احسن اقبال صاحب کی بات کو لے کے چلیں اور خاص طور پر پچھلے 2 سال 2.5 سال کو اگر لے لیں, خاص طور پر 3 سال کو, تو تقریباً پاکستان میں امن ہی رہا ہے. کہیں بھی کوئی ایسے ہنگامے نہیں ہوئے, ہڑتال نہیں ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, کسی سائڈ سے بھی نہیں ہوا. پی ٹی آئی یا دوسری کوئی آرگنائزیشنز ہو, پولیٹیکل پارٹیز ہوں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ اتنا کنٹری میں اتنی زیادہ خراب حالات ہیں. تو جو آپ جس چیز کے لیے آپ اکنامک ترقی کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ سب خاموش ہو کے بیٹھ جائیں, اس کے لیے ظاہر ہے بہت سی دوسری چیزیں ہوتی ہیں جو حکومت کرنے میں ناکام ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے ریاکشن ہے. اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کا بھی حق بنتا ہے, میں یہ نہیں کہتا انتشار کرنے کا, بٹ حق بنتا ہے کہ جی ان کا لیڈر اندر بند ہے 3 سال سے, اپوزیشن کے صرف عمران خان نہیں دوسرے لیڈرز جو ہیں ان کے اندر بند ہیں, سزائیں ہو رہی ہیں, اور مطلب ایسا ماحول ہے کہ جس میں کوئی بھی کنٹری ہو, تو پاکستان میں تو بہت کم ریاکشن ہوا ہے. میرا خیال ہے اس سے بہت زیادہ ہم نے تو دیکھا سر نیپال آپ کو محسوس کتنا ہوتا ہے سر یہ جو خان صاحب پر دباؤ اور ملاقاتوں کی اجازت نہ ملنے میں خود پی ٹی آئی کا کتنا قصور ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اندرونی اختلافات اس حد تک آ گئے کہ یہ لوگ اصل کاز سے ہٹ گئے اور اب صرف احتجاج اسی لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ ملاقات کی رسائی ہو, حالانکہ بات تو اس سے آگے جانی چاہیے تھی, یہ تو اور پیچھے آ گئے؟ نہیں, یہ اس میں ایک حقیقت ہے کہ ظاہر پی ٹی آئی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور بہت سیریس غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن دیٹ از ناٹ دا مین ریزن. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ اتنے برے طریقے سے اس کو توڑیں گے, بہت سے ان کے لیڈرز ہیں جو کہ انڈر گراؤنڈ ہیں. سو پارٹی جو اس وقت جو سامنے نظر آتی ہے اس میں تو اوریجنل پارٹی کا ہارڈلی کوئی ایک آپ کہہ سکتے ہیں پریزنس ہے. The fact that it has still survived and it is functioning جیسے بھی, تو یہ ایک بہت بڑا ایک میریکل ہے. کیونکہ پولیٹیکل پارٹی اگر پاکستان سے باہر کسی کے ساتھ ایسا ہو, پاکستان میں تو لوگ پھر بھی ریزیلینٹ ہو گئے ہیں, سمجھتے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بہت تباہی ہوئی تھی ایک زمانے میں, پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوئی تھی, اب پی ٹی آئی کا موقع ہے, ایم کیو ایم کے ساتھ ہوئی تھی. دا فیکٹ کہ یہ سروائیو کی ہے پی ٹی آئی کی بہت بڑا ایک اٹسیلف ایک میریکل ہے. تو جب ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں کہ وہ غلطیاں کیا کر رہے ہیں یا وہ سٹیپس انہوں نے نہیں اٹھائے جس کی وجہ سے, لیکن میرا آج نہیں, اگر وہ غلطیاں نہ بھی کرتے, 2 سال پہلے بھی میرا موقف بڑا کلیئر تھا, اس میں کوئی سپیس نہیں ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے, عمران خان کے لیے کوئی سپیس نہیں, ناٹ ایون اے سینٹیمیٹر آف سپیس از اویلیبل انلیس ہی ایگریز ٹو سم کائنڈ آف اے ڈیل. اور وہ ڈیل کا مطلب یہ ہو کہ جی وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں باہر جا کے, یا بنی گالا یا باہر چل جائیں. دیٹ عمران خان obviously وہ بالکل بھی تیار نہیں ہے, اور نہ ہی ان کو ہونا چاہیے کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار. سر تو ایک طرف خبریں ہیں کہ بانی جیل کو سالٹری کنفائنمنٹ پہ رکھا جا رہا ہے, قید تنہائی میں ہے, پھر اکبر ایس بابر کے دعوے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ان تک پیغام پہنچا ہے. آپ کے خیال میں کتنی حقیقت ہو سکتی ہے اس دعوے میں؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ چونکہ آج کل ہم کاکروچز سے بڑے معروب ہو رہے ہیں اور اس سچویشن کو پاکستان پر بھی لاگو کرنے کی بہرحال کوشش تو کر رہے ہیں, تو سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ 20 لاکھ نوجوانوں کو کہ اسلام آباد آئیں اور انقلاب برپا کر دیں. کتنا آپ کو یہ افیکٹو نظر آتا ہے؟ پہلے تو جو اکبر ایس بابر کی بات ہے, کلیم ہے کہ وہ تو بالکل مذاکرہ خیز ہے. لیکن
نو ون کین ٹرسٹ ہم, اور اس بات پہ کوئی حقیقت ہو ہی نہیں سکتی. پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان اپنی بہنوں تک پیغام پہنچا نہیں سکتے, اپنے دوسرے ٹاپ لیڈرشپ جو اس وقت چیئرمین ہیں ان کے بیرسٹر گوہر یا سیکرٹری جنرل سلمان راجہ, ان تک پیغام نہیں پہنچ سک رہا, ان کا اکبر ایس بابر تک پیغام پہنچ گیا. آئی مین آئی تھنک ہی از ٹرائنگ ٹو obviously ری بورن ہمسیلف کہ جی, تاکہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہیں کہ اچھا اکبر ایس بابر کی اتنی ویلیو ہے. ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سہیل افریدی صاحب نے کلیم کیا 20 لاکھ, دیکھیں کلیم تو ہمیشہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, اور اگر 20 لاکھ آ جائیں گے تو بالکل حکومت کا تختہ ہو جائے گا, یہ تو دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن اگر وہ سائزیبل بھی اگر ایک شو کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, ریزنیبلی بگ نمبر لائک لاکھ 2 لاکھ لوگ, تو وہ بھی بہت بڑا جھٹکا ہوگا حکومت کے لیے, اور اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہوگا. سر یہ جو ایک طرف محسن نقوی صاحب کا کولیپس, نظام کولیپس ہونے کی باتیں کرنا, ہائبرڈ نظام کی کامیابی کے دعوے دار ہونا, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آزاد کشمیر الیکشن کے بعد جو تنازعات اور بیان بازی چل رہی ہے وہ ہونا, یہ سسٹم سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اندرونی تضادات حکومت کے لیے ایک مسئلہ بن سکتے ہیں, یا پھر اسی پرانی تنخواہ پر ایک ساتھ یہ تمام لوگ کام کرتے رہیں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جس قسم کا ماحول ہے اور جس قسم کی حکومت اسٹرانگلی ریئیکٹ کرتی ہے اور بروٹیلٹی شو کرتی ہے ٹو سپریس اینی کائنڈ آف گیدرنگ, یا جو اپوزیشن میں اتنی کوئی طاقت نہیں نظر آتی کہ وہ حکومت پہ لا سکتی ہے, اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ انٹرنل کانٹرڈکشن کی وجہ سے ہوگا. اور وہ انٹرنل کانٹرڈکشن اس وجہ سے ہوتی ہیں جب آپ یہ ریئلائز کرنا شروع کرتے ہیں, جب فائنلی ریئلائز کرنا شروع کرتے ہیں کہ جی جو اصل چیز ہے ڈلیوری وہ نہیں ہو رہی ہے, عوام کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا فیکٹ کہ ان میں کوئی سلوشن آئے, ان کے لیے کوئی بہتری آئے, ان کی غربت میں کمی ہو, بے روزگاری میں کمی ہو, مہنگائی میں کمی ہو, انویسٹمنٹ آنا شروع ہو. سو ایک حقیقت جو کہ خود بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کہا محسن نقوی صاحب نے کہ ریالٹی جتنی جلدی آپ ایکسیپٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھا. سو یس دا سسٹم ہیز کولیپسڈ. ہم تو بہت عرصے سے کہہ رہے تھے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک اتنے پاورفل منسٹر نے انہوں نے ایکنالج کر دیا, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں ایک بہت بڑا میسج دیا. ایک تو انہوں نے کہا پی ایم ایل این پر ڈائریکٹلی اٹیک کرتے ہوئے کہ لیپ ٹاپ نہیں چاہیے یوتھ کو, جاب سے نہیں. دس از ایگزیکٹلی دا پوائنٹ. ڈو دے ایون انڈرسٹینڈ کہ لیپ ٹاپس نہیں جاب کریشن کریں, اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ کریں, بسز نہیں چاہیے ان کو, فیکٹریاں چلتی ہوئی فیصلہ آباد میں نظر آنی چاہیے. آپ 100 بسز آپ فیصلہ آباد میں آپ نے ڈال دی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ترقی ہو گئی ہے, لیکن 150 فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, اس کا آپ خیال دیں. اور سر اسی لیکن طرح سے انہوں معاملات تو نے سیٹل ہو گئے نا, کیونکہ وزیر اعظم نے کل پھر دہرا دیا میں تو لیپ ٹاپ دوں گا اور اس سے زیادہ دوں گا اور دیتا رہوں گا. اب وہ دیکھیں نا, وہ ان کی مجبوری ہے کہ ان کی پہنچ اتنی حد تک ہی ہے کہ جی لیپ ٹاپ دینے سے پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان کے عوام خوشحال ہوں گے, یوتھ خوشحال ہوگا. آئی مین میں آپ کو ایک فگر صرف دیتا ہوں, 16 سال سے لے کے 24 سال کا جو جس کو آپ یوتھ کا ایک یو این کیٹیگری میں لوگ کہتے ہیں, اس میں جو لوگ ہیں وہ 3 چیزیں میں انوالو ہو سکتے ہیں, یا پڑھائی میں, یا جاب میں, یا کسی ٹریننگ میں. ہماری تقریباً 34%, 34% جو لوگ ہیں اس کیٹیگری میں, وہ ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کر رہے, نہ ٹریننگ کوئی حاصل کر رہے ہیں, نہ کوئی جاب ٹھیک ہے, کر رہے ہیں, اور نہ ہی پڑھائی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا زبیر عمر صاحب, میرے ساتھ تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گے نون لیگ کی سینئر رہنما اور وزیر مملکت شجرا منصب صاحبہ. بہت شکریہ شجرا آپ کے وقت کا. جو صورتحال سیاسی چل رہی ہے, بہت سے رہنما یہ یقین دہانی کرا چکے ہیں پی ٹی آئی کی کہ اگر انہیں ملاقات کی اجازت دی جائے تو وہ باہر آ کر کوئی بیان بازی نہیں کریں گے یا سیاسی پریس کانفرنس نہیں کریں گے. تو آپ کو نہیں لگتا اس ایشورنس کے بعد حکومت کو بھی تھوڑا سا اپنے رویے میں لچک دکھانی چاہیے اور ملاقات کی اجازت دینی چاہیے خان صاحب سے؟ بہت شکریہ. دیکھیے حکومت نے تو ہمیشہ ہی لچک دکھائی ہے. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ ہم لچک دکھائیں گے یا دکھانے کے لیے ابھی بھی تیار ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر رویہ دیکھا جائے, اگر کسی کو دیکھتے ہیں اس کے فیوچر کے
رویے کو جج کرنا ہو تو اس کے ماضی کے رویے کو عام طور پہ دیکھا جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ بھی جب کچھ دیر ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی، پھر انہوں نے بہت زیادہ کہا کہ فیملی ملنا چاہتی ہے، ان کی ایک بہن کی ملاقات کرائی گئی، اس وقت بھی انہوں نے یہ ایشورنسز دی تھی. لیکن اس کے بعد بہن نے آ کے کیا کیا، انہوں نے پھر اسی قسم کے سیاسی بیانات دیے، انہوں نے اسی قسم کی، بلکہ اس سے بھی بڑھ گئی، انہوں نے انڈین چینلز، اپنے دشمن ملک کے چینلز کو انٹرویوز دے دیا، اس میں عجیب و غریب باتیں کی. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کس قسم کی باتیں کی ہیں جو کہ اپنی ہی ریاست کے خلاف ہیں، اپنی ہی افواج کے خلاف ہیں. I don't want to even repeat those things جو ان کی بہن نے ابھی ریسنٹلی باتیں کی ہیں. سو بات یہ ہے کہ رویہ تو ان کا یہی رہا ہے، وتیرہ تو ان کا یہی رہا ہے، اور ہمیشہ کی طرح ابھی بھی یہ ایشورنسز تو دلا رہے ہیں. تو ان کے پاس جو ہے عدالتیں ہیں، عدالتوں کے پاس یہ جائیں، اور اگر یہ جیل مینول کے مطابق اس چیز کے جو ہے ایشورنس دیتے ہیں، اور اگر یہ بیٹھ کے اس چیز کے مذاکرات کر لیتے ہیں، تو بالکل میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کا رائٹ ہوتا ہے، ان کو رائٹ ٹو جو ہے وزٹ ہونا چاہیے، ہر انسان کا یہ رائٹ شزا ہے. صاحب، جب آپ لوگ مگر یہ کہتے ہیں کہ سیاسی رویے میں بہتری آنی چاہیے، وہ کس قسم کا رویہ آپ ایکسپیکٹ آپ ان سے کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر بانی پی ٹی آئی سے ان کے رہنماؤں کی ملاقات ہو سکے؟ یہی رویہ کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں. دیکھا آپ نے کہ کئی دفعہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے خود آن دا فلور آف دا ہاؤس ان کو آفر کیا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے. اب بھی یہ بہت ریسنٹ بات ہے کہ جون میں بجٹ اجلاس کے دوران پرائم منسٹر صاحب نے کہا، وہ خود اپوزیشن کے بینچز تک گئے، ان سے ہاتھ ملایا اور ان کو پرسنلی کہا کہ مذاکرات کریں، کہ آپس میں جو یہ کشیدہ تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے. آپس میں بے شک اپوزیشن اور حکومت ہو، لیکن کئی معاملات پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے مل کے حل کرنے چاہیے. لیکن انہوں نے نہیں بات سنی، اور جب تک عمران خان کے بیانات آتے رہے تو یہی کہتے رہے کہ میں نے سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی، میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. پھر اس سے پہلے اسپیکر صاحب نے خود اپنا چیمبر آفر کیا، وہاں پہ ان کو بٹھایا، وہاں سے بھی یہ بھاگ گئے. ان کی شرائط جو یہ پیش کرتے ہیں وہ بھی وہی اس قسم کی ہوتی ہیں کہ ہم نے سٹارٹ ہی اس بات سے کرنا ہے کہ رہائی مل جائے. دیکھیں یہ چیزیں تو پھر نہیں ہو سکتی نا. ایک قانون ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے، اس قاعدے قانون کے مطابق ہی بات چیت بھی ہو سکتی ہے، شرائط بھی اس کے مطابق ہی رکھی جا سکتی ہیں. ایک ایسا شخص جس کے اوپر کے کچھ کیسز چل رہے ہیں، جی، ان کو رہائی یا جو بھی سزا ہے وہ تو عدالتیں دیں گی. حکومت کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو سزائیں دے یا رہائی دے دے. لیکن ہم یہ باتیں جو باقی ہیں ان کے اوپر ضرور بات چیت کرنا چاہتے، پہلے بھی کرنا چاہتے تھے، آج بھی ہم تیار ہیں، لیکن حکومت آپ آج لوگوں بھی کی طرف تیار. سے اگر کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز یا کوئی ایسا سٹیپ کیا جائے جو ایٹ لیسٹ انہیں بھی یہ ایشورنس دلا سکے کہ واقعی آپ لوگ بھی سنجیدہ ہیں، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ایسی جماعت کے ساتھ انسان کیا کرے جو کہ 14 اگست کا دن، جبکہ پورا ملک جشن آزادی منا رہا ہے، جبکہ پورا ملک پاکستان کے جھنڈے لے کے پھر رہا ہے، جبکہ پورا ملک یہ کہتا ہے کہ ہم ایک پرچم لے کے چلیں گے. انہوں نے اس دن بھی کہا کہ ہم اپنی جو ہے پروٹیسٹ کریں گے. 13 والے دن انہوں نے کہا، اور ان کا ایکچولی وجہ تو obviously سب کو سمجھ آ گئی کہ کراؤڈز نکلے ہوں گے تو ہم ان کو اون کر لیں گے. لیکن انہوں نے 13 والے دن بھی کہا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے. اس کے بعد انہوں نے ابھی بھی اسی قسم کی دھمکی آمیز گفتگو، اسی قسم کی باتیں جو پہلے ہوتی رہیں کہ ہر چوک بھی چوک بنے گا. جیسے ان کے پرانے سی ایم کہا کرتے تھے کہ ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے، اور اسلحہ ہوا میں لہرایا کرتے تھے. اب وہی وتیرہ یہ اپنا رہے ہیں. تو ایسی پارٹی کے ساتھ کیا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے؟ جس وقت پرائم منسٹر صاحب نے آفر کی تھی، ان کو یہ چاہیے تھا، ان کی اپوزیشن لیڈرز کو چاہیے تھا کہ یہ آ کے بات کرتے ہمارے لیڈرز کے ساتھ، ٹاپ ٹیئر کے لیڈرز کے ساتھ بات کرتے کہ جی آپ بتائیں ہم نے کہاں ملنا ہے. انہوں نے اس چیز کے اوپر ہی مسئلہ ٹھیک بنا ہے. لیا کہ کہاں ملنا ہے، کہاں نہیں ملنا. یہ تو چھوٹی باتیں ہوتی ہے نا. ایک پارٹی جو یہ چاہ رہی ہو، جو کہ اس وقت خود اس کا لیڈر جو ہے وہ کنوکٹڈ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ
جو اگر ایک قدم کوئی آگے بڑھائے تو اس کو آ کے ملے تو صحیح. نہیں تو آپ کو یہ اگر وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ پیچھے جو ہوتے جا رہے 27 ہیں. ستمبر کی تیاری ہو رہی ہے اور لوگوں کو موبلائز کر رہی ہیں علیمہ خان اور خود سہیل آفریدی صاحب، یہ آپ لوگوں کے لیے ایک پرابلم بن سکتی ہے یہ چیز؟ ناٹ ایٹ آل. دیکھیں لوگوں نے ان کے لیے نکلنا چھوڑ دیا ہے. ان کو خود اس چیز کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے. پچھلے کئی ایسے مواقع آئے جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ آخری مرحلہ ہوگا، ہماری آخری لانگ مارچ ہوگی، ہمارا آخری جلسہ ہوگا، ہمارا واٹ ایور یہ نام دیتے رہے، لیکن اس کا کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلا. آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے تو کیا ہی نکلنا تھا، ان کی اپنی لیڈرشپ ہی نہیں نکلتی تو لوگوں نے کیا نکلنا. اور دو چار جو لوگ نکلے بھی پچھلی دفعہ 26 نومبر کو، انہوں نے ساری جو ان کو باتیں کہی ہوئی تھی ان کو وائلیٹ کیا. یہ ڈی چوک پہ حملہ آور ہونے کی انہوں نے کوشش کی، اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی شہید ہوئے، اور یہ خود وہاں سے بھاگ گئے اپنے وہ ورکرز کو بیچ میں ہی چھوڑ کے. تو لوگ اب ان کے ساتھ نہیں نکلتے. لوگوں کو اب کوئی عوام کی جو ہے نا بہتری کے لیے کام چاہیے، اس کی بجائے کہ وہی سیاست جو افراتفری، بد امنی، ریاست مخالف بیانیہ. اب اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان دنیا میں ہمارا الحمدللہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا اچھی طریقے سے پوزیشن کر لیا ہے ڈپلومیٹکلی. سب لوگ ہمارے پوزیشن کو مان رہے ہیں. ہم نے پچھلی سال جس طریقے سے دشمن کو مار بگایا کنونشنل وارفیئر میں، اس سال ہم نے اس کے اوپر ڈپلومیٹک اپنا وہ کر کے ایران اور یو ایس کے درمیان جو معاہدہ کروا، اور ابھی بھی ہم دیر پا امن کے لیے کوشاں ہیں. اس کے بعد جو ابھی ریسنٹلی مکہ معاہدہ ہوا، پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب نے کیا، اور 7 فیلڈ مارشل نے اس کے لیے بہت ایفرٹ کی. تو اس سے پوری دنیا کے اندر پورے خطے میں پاکستان کا ایک نام ہوا ہے. اب یہ بھی بتا دیجئے گا، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مکہ مکہ معاہدہ از اگین اے مائل سٹون ان پاکستان's جرنی، لیکن جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات تھے وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ ویسے تو ایک ملاقات ہوئی ہے نقوی صاحب کی شہباز شریف اور پھر صدر آصف علی زرداری سے، تو کیا تمام معاملات سیٹل ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے جس کے بڑے سٹرونگ فاؤنڈیشنز ہیں. الیکشن کے دوران جو اے جے کے میں الیکشن تھے، ضرور بڑی ہارش باتیں انہوں نے کر دی، میں سمجھتی ہوں ضرورت سے زیادہ ہارش، لیکن جنرلی جو ہے دو پارٹیز ایک دوسرے پہ تنقید تو کرتی ہیں. یہ الیکشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، ایک دوسرے کی پہ تنقید کرنا ہے، اپنے آپ کو اچھا، اپنے منشور کو جو ہے لوگوں تک پیش کرنے کی کوشش کرنا. That's just very normal. لیکن because it's a very strong ڈیموکریٹک پارٹی with very strong، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں ڈیموکریسی کے لیے بھی. تو میرا خیال ہے کہ جب یہ الیکشن کا دور ختم ہوگا تو ہمارا اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ چلے گا 2029 تک. بہت شکریہ آپ کا. شررہ منصف صاحبہ میرے ساتھ موجود تھی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر ہمایوں میمن صاحب. بہت شکریہ میمن صاحب آپ کے وقت کا. سر کل بانی سے ملاقات کا دن تھا، ملاقاتیوں میں سہیل آفریدی صاحب کا نام بھی تھا، لیکن ملاقات نہیں ہونے دی گئی. سو اب سچویشن اب کیسے آگے بڑھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسی حکمت عملی کے ساتھ آپ لوگ ایک ایسی تحریک چلا سکتے ہیں جس سے دباؤ بڑھ سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا دیکھیں، میں ان سب سچویشن کو دوسری طریقے سے رکھ کے پورے پاکستان جو آپ کا سن رہا ہے، میں ان سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پچھلے 4 سال میں پاکستان کی معیشت کا برا حال ہو گیا ہے. کلیکٹیولی پاکستان کی معیشت پاکستان کی پاپولیشن سے سلو گرو کر رہی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ پاکستان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے؟ ہمیں اس ملک کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اس شخص کے ساتھ پیچ اپ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر سٹیبلٹی نہیں آ رہی. تو اگر یہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اس کا نقصان عمران خان کو نہیں ہے، اس کا نقصان پاکستان کو. عمران خان نے تو کہا تھا میں سہ جاؤں گا، عمران خان نے تو کہا تھا کہ نقصان ملک کا ہوگا. عمران خان نے تو چلیے سر، آپ لوگوں کو یہ نقصان تو ہو رہا ہے نا، ملاقاتیں آپ لوگوں کی بند ہیں، رہائی کا ان کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا، اور تحریک آپ کو صرف ملاقات کرنے کے لیے چلانی پڑ رہی ہے. مطلب آپ لوگ ایک سٹیپ پیچھے آگے نہیں بڑھے بلکہ کئی قدم پیچھے پہنچ گئے ہیں. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی لوگوں کے اندر کوئی اتفاق نہیں ہے. اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر
مطلب وہ کرے. مجھے تو جو لاسٹ مجھے معلوم تھا عمران خان نے کہا تھا اگر میں نہیں ہوتا تو ظاہر ہے آپ نے لوگوں کو تو اپوائنٹ کر دیا ہے, لیکن آپ نے کہا تھا کہ ایک کور کمیٹی ہوگی, کور کمیٹی کلیکٹیولی ڈیسائیڈ کرے گی. ہماری کور کمیٹی تو ڈیسائیڈ کر ہی نہیں رہی ہے. ہمیں پولیٹیکلی ایک کور کمیٹی جو کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی بل ہوتا ہے, ہمیں اس کو لے کر ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا. اس کو ہمیں کلیکٹیو ڈیسیژن لینے پڑیں گے, صحیح ہو یا غلط ہو لینے پڑیں گے. سر لیکن اب چلیں, اب تو آپ یہ تو آپ کا ظرف ہے, کھلا دل ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر یہ پرابلم ہے جو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی سٹرگل کو اور آپ کی پارٹی کے مورال کو بھی نیچے ڈاؤن کرتی ہے. اب آپ لوگ مزاحمت کے ذریعے دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ ملاقات ہو جائے. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جناب ابھی فی الحال یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا دھرنوں کا, ریلیوں کا اور اس طرح کے دباؤ کا. سو حکومت اگر اب آپ سے مذاکرات کرتی ہے, جو کہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کچھ دنوں میں کرے اور آپ کو شاید رسائی بھی دی جائے خان صاحب تک, تو آپ لوگ کریں گے کھلے دل سے بات چیت, یا اس معاملے کو بھی لے کے آپ لوگوں کے اندر کچھ ڈیفرنٹ رائے پائی جاتی ہے؟ دیکھیں میرے لحاظ سے یہ ملک جو ہے نا ان دو پولیٹیکل پارٹیز کے جو حکومت میں آنے کا وہ نہیں کر سکتا. کیا اللہ صاحب نے کہا تھا کہ متوزل نہیں ہو سکتا, یا جو بھی لفظ تھا متحمل نہیں اردو ہو کا, سکتا, احسن اقبال صاحب. متحمل نہیں ہو سکتا. سوری میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے, متحمل نہیں ہو سکتا. میمن اور صاحب وہ تو سسٹم چل رہا ہے ظلم کا, اور آبویسلی وہ تو چلے ظلم گا. کا محسن نظام نقوی ہے. صاحب نے توثیق بھی کی ہے اس کی. اب آپ لوگ حکومت سے بات کریں گے سر, یا پھر اس کو بھی لے کے کور کمیٹی میں ایک دو رائے موجود ہے؟ دیکھیے میرے لحاظ سے بات چیت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے, لیکن میرے لحاظ سے یہ ضرورت حکومت کی پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں یہ سمجھتا ہوں حکومت کو جا کے ان کے 2 یا 3 بندے, اور اگر بہت ڈر لگتا ہے تو وہ کسی اپوزیشن لیڈر کو, مولانا فضل الرحمان کو یا کسی اور کو, اچھا زئی صاحب کو, یا میں پارٹی کے اندر 3-4 نام بتا دیتا ہوں جس میں رؤوف حسن صاحب ایک ہیں, آپ ان کو بھجواؤ اور عمران خان سے بات کروائیں. ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو باہر آ کے کوئی ایسی بات کرے گا جس سے لوگوں کو شاید اس چیز سے کوئی اعتراض ہو. یہ جا کے بات کریں گے اور عمران خان کی گارنٹی دے کر لے کر بھی آئیں گے کہ بھائی عمران خان اس سسٹم کو, جو کہ سیدھا سسٹم ہے جو سر چلیں, آپ لیکن سجیسٹ کر رہے ہیں, آپ کی سجیشن مان لی جاتی ہے, ملاقات آپ کی بہنوں کی یا کچھ لوگ جو آپ کو لگتا ہے میرٹ پہ پورے اترتے ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے, تو کیا اس کے بعد سر آپ لوگ لانگ مارچ کو مؤخر کریں گے؟ کیا یہ ایک امید کی کرن ہے اور آپ سے ملاقات کے تھرو شاید یہ راہ ہموار ہو جائے؟ دیکھیں اگر میرے لانگ مارچ یا میرا احتجاج جس وجہ سے ہو رہا ہے, جب وہ وجہ پوری ہو جائے گی, میں کیوں لانگ مارچ کروں گا؟ مطلب آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دا ریشنل بیہائنڈ اٹ, یا وہ جو فیئر ہے اس کے پیچھے ہم کیوں کریں گے. میمن صاحب یہ بھی بتائیے گا سر, یہ جو اب ایک اور آج کل سوشل میڈیا از ویری ایکٹیو, اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ چیز اگر پھیلتی ہے تو وہ پھر جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے. مشال یوسفزئی اور سلمان اکرم راجہ کی آڈیو ٹیپ اگر آپ نے بھی سنی ہو, آمنے سامنے ہے, ایک دوسرے پر الزامات بھی لگا رہے ہیں. پھر شہباز گل شفیع جان صاحب کی تکرار وہ ایک الگ چل رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا آپ کی چاہے لانگ مارچ ہو, چاہے تحریک ہو, چاہے خان صاحب کی سٹرگل ہو, یہ ایپیسوڈز جو ہیں وہ ان سب چیزوں کو اور آپ کے کاز کو نقصان پہنچائیں گی, اور شاید پہنچا رہی بھی ہیں؟ یہ اگر میں پرابلم کو سامنے رکھوں, اگر میں پاکستان کے ایشوز کو سامنے رکھوں, تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ ان چیزوں کے اوپر why are they worried about this small little issue? I really don't know. یہ اتنے چھوٹے ایشو ہیں, یہ اتنے مائنیوٹ ایشو ہیں کہ ان کے اوپر بعد میں میرا دل بھی نہیں کرتا کہ میں ڈسکس کروں. یہ بٹ مچ لارجر ایشوز ایٹ ہینڈ ٹو سالو. آپ اس طرف جائیں, آپ اس ملک کو میمن صاحب ان چھوٹی لوگوں چھوٹی سے چنگاری آگ بن جاتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نان ایشوز ہیں, چھوٹے ایشوز ہیں, لیکن سر یہ تو آپ سلمان اکرم راجہ از دا ون جن پہ خان صاحب نے بھروسہ کیا, آپ کے ایک پارٹی کے وہ فیصلے کرتے ہیں, وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور اگر ان پر الزامات ہوں, یا پھر مشال یوسفزئی جو کہ ویسے ہی بڑی پاپولر ہیں یوتھ کے اندر اور آپ کی سرکل کے اندر, تو پھر بات تو اٹھے گی سر, سوال تو اٹھیں گے. نہیں دیکھیں اس طرح ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب از دیئر ٹو آرگنائز. جو سیکرٹری جنرل کا کام ہوتا ہے وہ آرگنائزیشن ہوتی ہے, تو وہ پارٹی کو آرگنائز کرتے ہوتے ہیں. دیٹ از واٹ دا جاب.
लीड करने के लिए इमरान खान ने कहा हुआ है कि कोर कमेटी के कलेक्टिव डिसीजन होगा। हाँ, उसके ऊपर जो जिनको कहा गया है वो बैरिस्टर गोहर साहब हैं एज अ चेयरमैन, जी लेकिन दैट इज फॉर द सीट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग वुड बी डिसाइडेड बाय द कोर कमेटी, दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग है। मशाल यूसुफजई जो बातें कर रही है, देखें उनका गुस्सा अपनी जगह पे, लेकिन कुछ चीजें जो मिशाल यूसुफ ने पॉइंट आउट कर रही है मुझे एक समझ नहीं आती। अगर मैं सवाल उठाता हूँ कि यार ये जो पैसा लोग दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं या कहीं से भी कोई आया है, उसका एक ऑडिट होना चाहिए, मुझे समझ नहीं आती इसमें क्या बुराई है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब हमें खुद की तरह अपने अपने आप को भी ठीक करना चाहिए। हर एक को ठीक करने के साथ साथ पहले अपने आप को भी बिल्कुल ठीक ठीक है, करें और आगे चलें। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। हुमायूं मेमन साहब मेरे मौजूद थे और इस हवाले से बात कर रहे थे। देखते हैं कि वाकई कुछ ऐसी इम्पैक्टफुल तहरीक हो सकती है पीटीआई की जो हुकूमत दबाव का शिकार होकर इनके मुतालबात मान ले। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।